بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حکم ملنے پر سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہما نے ان لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لی۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان سے بات چیت بند کر دی۔ صحابہ کرام نے تو یہاں تک کیا کہ اگر ان لوگوں میں کسی کا باپ اور بھائی بھی تھا تو اس نے اس سے بھی بات چیت ترک کر دی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کے لیے روانہ ہوئے تھے، اس وقت منافقوں کی ایک جماعت مدینہ منورہ ہی میں رہ گئی تھی۔ ان کی تعداد 80 کے قریب تھی۔ انہوں نے جہاد پر نہ جانے کے لیے مختلف حیلے بہانے کیے تھے، لیکن ان کے علاوہ 3 مسلمان ایسے تھے جو صرف سستی کی وجہ سے نہیں گئے تھے۔ یہ حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور حلال بن امیہ رضی اللہ عنہما تھے۔ ان حضرات سے مسلمانوں نے بات چیت ترک کر دی۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا عذر پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم لوگ جاؤ، اللہ تمہارے حق میں فیصلہ فرمائے گا۔ چند دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی بیویوں سے بھی الگ رہنے کا حکم فرما دیا۔ انہوں نے بیویوں کو اپنے ماں باپ کے گھر بھیج دیا۔ البتہ حضرت حلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ بوڑھے تھے۔ ان کے بڑھاپے کی وجہ سے انہیں اتنی اجازت دی گئی کہ بیوی گھر میں رہ کر خدمت کر سکتی ہے، لیکن رہیں گے الگ الگ۔ اس طرح 50 دن گزر گئے۔ سب لوگ ان 3 حضرات سے بات چیت چھوڑ چکے تھے۔ 50 دن بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ لوگوں نے انہیں مبارکباد دی۔ تینوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انہیں مبارکباد دی۔ ان حضرات نے اس خوشی میں اپنا بہت سا مال صدقہ کیا۔ غزوہ تبوک کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی جنگ میں خود حصہ نہیں لیا، البتہ صحابہ کرام کو مختلف مہمات پر آپ روانہ فرماتے رہے۔ جن مہمات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود حصہ نہیں لیا، ان مہمات کو سرایا کہا جاتا ہے۔ سرایا سریہ کی جمع ہے۔ ایسے سرایا غزوہ تبوک سے پہلے بھی ہوئے اور بعد میں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں 47 مرتبہ کے قریب صحابہ کرام کو سرایا کے لیے روانہ فرمایا۔ ان میں سے واقعہ رجی اور واقعہ بر معونہ بہت دردناک اور مشہور ہیں۔ پہلے واقعہ رجی کی تفصیلات سنیں۔ قبیلہ ازل اور قبیلہ کارہ کا ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے علاقے میں دین سکھانے کے لیے اپنے کچھ صحابہ کو بھیج دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 6 صحابہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ ان کے نام یہ ہیں: مرثد بن ابو مرثد غنوی، خالد بن بکیر لیسی، عاصم بن ثابت بن ابو الافلا، خبیب بن عدی، زید بن دسنا اور عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرثد بن ابو مرثد کو ان پر امیر مقرر فرمایا۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ آخر یہ لوگ رجی کے مقام پر پہنچے۔ رجی حجاز کے ایک ضلع میں واقع تھا۔ یہاں پہنچ کر قبیلہ ازل اور کارہ کے لوگوں نے قبیلہ حذیل کو آواز دی۔ قبیلہ حذیل کے لوگ فوراً آ گئے، گویا سازش پہلے ہی تیار کر لی گئی تھی۔ یہ لوگ انہیں سازش کے تحت لائے تھے۔ قبیلہ حذیل کے لوگوں کی تعداد 100 کے قریب تھی۔ ان لوگوں نے ان صحابہ کو گھیر لیا۔ انہوں نے بھی تلواریں سونت لی۔ اس طرح جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں حضرت مرثد، خالد بن بکیر، حضرت عاصم اور عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہما شہید ہو گئے۔ زید بن دسنا اور خبیب بن عدی رضی اللہ عنہما گرفتار ہو گئے۔
حضرت زید بن دسنا رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ بدر میں امیہ بن خلف کو قتل کیا تھا۔ اس کے بیٹے صفوان نے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے انہیں ان لوگوں سے خرید لیا اور قتل کروا دیا۔ رہ گئے خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں مکہ سے باہر تنعیم کے مقام پر لایا گیا تاکہ انہیں پھانسی پر لٹکا دیں۔ اس وقت حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا، مناسب سمجھو تو قتل کرنے سے پہلے مجھے 2 رکعت نماز ادا کر لینے دو۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 رکعت بہت اچھی طرح اطمینان اور سکون سے پڑھی۔ پھر ان لوگوں سے فرمایا، میرا جی چاہتا تھا یہ 2 رکعت زیادہ لمبی پڑھوں، لیکن تم خیال کرتے کہ میں موت کے خوف سے نماز لمبی کر رہا ہوں۔ تاریخ اسلام میں قتل سے پہلے 2 رکعت نماز سب سے پہلے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ ہی نے ادا کی۔ اس کے بعد آپ کو پھانسی کے تختے پر کھڑا کیا گیا اور اچھی طرح باندھا گیا۔ اس وقت انہوں نے فرمایا، اے اللہ، میں نے تیرے رسول کا پیغام پہنچا دیا، پس تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی خبر پہنچا دے کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھی، اے اللہ، ان کفار کو گن لے اور انہیں الگ الگ کر کے قتل کر اور ان میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑ۔ اس کے بعد کفار نے انہیں شہید کر دیا۔ قریش مکہ کی ایک عورت سلافہ کے 2 بیٹے حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے۔ اس نے منت مانی تھی کہ کوئی مجھے عاصم کا سر لا کر دے گا تو میں اس کی کھوپڑی میں شراب ڈال کر پیوں گی۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی اس منت کا پتہ تھا، چنانچہ شہید ہونے سے پہلے انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، میری لاش ان کے ہاتھ نہ لگے۔ چنانچہ جب انہیں شہید کر دیا گیا اور وہ لوگ لاش کو اٹھانے کے لیے بڑھے تو ان پر شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا۔ وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ رات کے وقت لاش اٹھا لیں گے، رات کو تو شہد کی مکھیاں نہیں ہوں گی، لیکن رات کو اللہ تعالیٰ نے پانی کا ایک ریلا بھیجا جو لاش کو بہا لے گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی لاش کی حفاظت فرمائی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا بھی پوری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی یہ خبر سنائی۔ واقعہ رجی کے دنوں ہی میں بر معونہ کا واقعہ پیش آیا۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قبیلہ بنی عامر کا سردار ابو عامر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اسلام قبول کرنے کی بجائے اس نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا پیغام نہایت شریفانہ اور اچھا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے کچھ صحابہ کو نجد والوں کی طرف بھیج دیں، وہاں قبیلہ بنی عامر اور بنی سلیم آباد ہیں، وہ وہاں دین کی دعوت دیں۔ مجھے امید ہے کہ نجد کے لوگ آپ کی دعوت کو قبول کریں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے نجد والوں کی طرف سے اندیشہ ہے، کہیں وہ میرے صحابہ کو نقصان نہ پہنچائیں۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمائی کہ ابو عامر کا چچا عامر بن طفیل اسلام کا بدترین دشمن تھا اور وہاں کے لوگ بھی سخت مخالف تھے۔ آپ کی بات سن کر ابو عامر نے کہا، آپ کے صحابہ میری پناہ میں ہوں گے، میری ذمہ داری میں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے وعدہ کر لیا۔ وعدہ لے کر ابو عامر چلا گیا۔ آپ نے حضرت منظر بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کو 40 یا 70 آدمیوں کے ساتھ روانہ فرمایا۔ یہ سب کے سب نہایت عابد اور زاہد صحابہ تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک خط بھی لکھ کر دیا۔ یہ لوگ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور بر معونہ پر جا ٹھہرے۔ بر معونہ بنی عامر اور بنی سلیم کے سرزمین کے درمیان میں تھا۔ بر کنویں کو کہتے ہیں، یعنی معونہ کا کنواں۔ اس علاقے کو ہرا کہا جاتا ہے۔ یہاں سیاہ پتھر کثرت سے تھے۔ یہاں پہنچ کر ان حضرات نے حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط دے کر عامر بن طفیل کی طرف بھیجا۔ حضرت حرام رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پاس پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط اسے دیا۔ اس نے خط پڑھنا بھی گوارا نہ کیا۔ ادھر حضرت حرام رضی اللہ تعالی عنہ نے خط دیتے وقت ان سے کہا، اے لوگو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد کی حیثیت سے تمہارے پاس آیا ہوں، اس لیے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ ابھی وہ یہ الفاظ کہہ رہے تھے کہ عامر بن طفیل نے ایک شخص کو اشارہ کیا۔ وہ ان کے پیچھے آیا اور پہلو میں نیزہ دے مارا۔ نیزہ ان کے جسم کے آر پار ہو گیا۔ فوراً ہی ان کے منہ سے نکلا، اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ انہیں شہید کرانے کے بعد عامر بن طفیل نے اپنے لوگوں سے کہا، اب اس کے باقی ساتھیوں کو بھی قتل کر دو۔ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ انہیں یہ بات معلوم تھی کہ یہ آنے والے حضرات ابو عامر کی پناہ میں ہیں۔ ان کی طرف سے انکار سن کر عامر بن طفیل نے بنی سلیم کو پکارا۔ اس کی پکار پر قبیلہ اسعب، رال اور زکوان کے لوگ فوراً آ گئے۔ یہ سب لوگ مسلمانوں کی طرف بڑھے اور انہیں گھیر لیا۔ مسلمانوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو فوراً تلواریں سونت لی۔ جنگ شروع ہو گئی۔ آخر لڑتے لڑتے یہ صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ ان میں صرف کعب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ زندہ بچ گئے۔ وہ شدید زخمی تھے۔ کفار نے انہیں مردہ خیال کیا۔ بعد میں انہیں میدان جنگ سے اٹھایا گیا تھا اور یہ ان زخموں سے تندرست ہو گئے تھے۔ ان کے علاوہ حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی بھی اس لڑائی میں زندہ بچ گئے۔ جب مشرکوں نے مسلمانوں کو گھیرے میں لیا تھا تو یہ دونوں اس وقت اونٹ چرانے گئے ہوئے تھے۔ جب ادھر ان صحابہ کو شہید کیا جا رہا تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ گھیرے میں آنے کے بعد مسلمانوں نے یہ دعا کی تھی، اے اللہ، ہمارے پاس تیرے سوا ایسا کوئی ذریعہ نہیں کہ جو ہماری طرف سے تیرے رسول کو یہ خبر پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے کے دوران ہی یہ خبر صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کو سنائی، تمہارے بھائی مشرکوں سے دوچار ہو گئے، مشرکوں نے انہیں شہید کر دیا ہے۔ ادھر عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی اونٹ چرانے گئے ہوئے تھے۔ ان دونوں نے پڑاؤ کی طرف مردار خور پرندوں کو منڈلاتے دیکھا تو یہ پریشان ہو گئے، سمجھ گئے کہ کوئی خاص واقعہ پیش آ گیا ہے۔ چنانچہ یہ فوراً اپنے ساتھیوں کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت تک صحابہ کرام کے قاتل وہیں موجود تھے۔ یہ ہولناک منظر دیکھ کر حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھی نے پوچھا، اب کیا رائے ہے؟ حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ بولے، میری رائے یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جائیں اور اس سانے کی خبر دیں۔ اس پر ان کے ساتھی نے فرمایا،
مگر جس جگہ منظر بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ جیسا آدمی شہید ہو چکا ہے، میں وہاں سے اپنی جان بچا کر نہیں جاؤں گا۔ اچھی بات ہے، میں بھی تیار ہوں۔ اب دونوں نے تلواریں سونت لی، دشمن کو للکارا اور ان سے جنگ شروع کر دی۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے۔